تاکہ پوری بات ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ ابھی آپ پہ روزہ فرض نہیں تھا، بالکل چھوٹی عمر تھی امام احمد رضا کی علیہ رحمۃ، کم سن تھے، روزہ تو فرض نہیں تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ میرے والدین روزہ رکھتے ہیں، گھر والے سارے روزے رکھتے ہیں، تو بچوں کو شوق پیدا ہو جاتا ہے نا، بچے کہتے ہیں کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، تو انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ آج میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اب سحری کی تو پھر سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں، کیونکہ امام احمد رضا جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد ماجد کو بشارتیں دی تھیں اہل اللہ نے کہ یہ آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دین کا بڑا اعلیٰ درجے میں کام لے گا، اور اس کی شہرت جو ہے وہ شرق سے لے کر غرب تک ہو۔ اسی لیے آپ نے جب روزہ رکھا تو خوب نبھایا، اور عصر کا وقت جب ہوا تو آپ کے والد ماجد بہت خوش ہوئے، والدہ ماجدہ بہت خوش ہوئی کہ ہمارے ننھے نے آج روزہ رکھا ہے اور نبھا بھی لیا ہے۔ تو اس خوشی میں آپ کے والدین نے دعوت افطار کا اہتمام کیا، افطاری کا اہتمام کیا، جس میں انہوں نے قریبی اعزاء اقربا جو اسی محلے میں رہتے تھے ان کو بھی بلا لیا، دوست احباب کو بھی بلایا کہ آج ہمارے ہاں افطاری ہے اور آپ نے روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے جو گھر کا بڑا کمرہ تھا، ہال تھا، اس میں افطاری کا اہتمام کیا، اور افطاری کے وقت دسترخوان پر مختلف انواع و اقسام کے سامان جو ہیں، افطاری کا سامان وہ لگا دیا گیا، اور ہر چیز جب رکھ دی گئی تو آپ کے والد ماجد کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو بچہ احمد رضا ہے جب پیدا ہوا تھا تو مجھے بڑی خوشخبریاں اور بشارتیں ملی تھیں، اور اس نے آج چھوٹی سی عمر میں روزہ نبھا بھی لیا ہے، اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن از خود شوق سے روزہ رکھا ہے اور نبھایا بھی اچھا ہے۔ تو آپ نے آزمانے کے لیے نا، امتحان لینے کے لیے اعلیٰ حضرت کو اٹھا دیا، چھوٹے سے بچے تھے، اٹھایا اور سینے سے لگا کے اس کمرے میں لے آئے جہاں افطاری کا اہتمام تھا۔ سب سے پہلے آپ نے کھڑکیوں کو بند کیا اور کنڈیاں لگائیں، پھر گھر کا جو بڑا کمرہ تھا اسی حال کا، اس کو بھی کنڈی لگا دی۔ تو آپ نے احمد رضا سے کہا کہ ننھے احمد رضا، بچوں کو روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، بچوں کو روزہ ایسے ہوتا ہے، دیکھیں میں نے کھڑکیاں بھی بند کر دی ہیں، دروازہ بھی بند کر دیا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، اس لیے یہ دیکھو کون کون سی نعمتیں ہیں، ہر طرح کی نعمت دسترخوان پہ سجی ہوئی ہے، تمہارا جو جی چاہتا ہے اس میں سے اپنی من پسند کی چیز اٹھاؤ اور اسے کھا لو، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا اور نہ کوئی دیکھے گا، خاموشی سے یہ کام کرو، اٹھاؤ اور کھا پی لو۔ تو اعلیٰ حضرت دیکھیں چھوٹی عمر ہے ابھی، آپ نے نا نگاہ بھر کے بڑے غور سے اپنے والد صاحب کے چہرے کو دیکھا، اور آپ کے والد جو تھے اتنے بڑے عالم اور اللہ والے تھے کہ سورہ علم نشرہ جو ہے قرآن مجید کی ایک سورہ، اس کی انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ 450 صفحات پہ ہے۔ خود بہت بڑے عالم بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے، اور اپنے اس بیٹے کو آزمانا چاہتے تھے کہ جس کی بشارتیں ملی تھیں یہ ہے کیا، اس لیے کہا کہ بیٹا دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند ہو گئی، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، اپنی من پسند چیز اٹھاؤ اور کھاؤ پیو۔ تو آپ نے نظر بھر کے، نگاہ بھر کے والد صاحب کے چہرے کو دیکھا اور بڑے غور سے دیکھ کے کہا کہ ابا جان یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے دروازے کھڑکیاں بند کر دی، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، جو چیز چاہوں اٹھا کے کھا لوں، مگر ابا جان جس اللہ کریم کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔